محمد جاوید کوہاٹ سے سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میت کی قبر پر کیا سبزہ اگا سکتے ہیں کہ میت کے عذاب میں تخفیف ہو؟ یعنی یوں جو صدقہ اتارنا تو اسی طرح ہوتا ہے، سر پر جو پلاتے غالباً گھاس اگا سکتے اچھا ہیں؟ سبزہ اگانا، جی جی میں صدقہ اتارنا سمجھا، صدقہ اتارتے نا سروں سے. جی جی گھاس تو صحیح ہے، مطلب یہ گھاس تر جب تک رہتی ہے تسبیح کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، تو اس سے میت کے لیے راحت کا سامان ہوتا ہے، عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، دل بہلتا ہے، اس طرح کے فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں. اب یہ کہ جو گملہ قبر میں ڈالتے ہیں، اب یہ گملہ ہمارے ہاں تو گندگی ہوتی ہے، اس میں گوبر وغیرہ کے بغیر نہیں بنتی کھاد، گٹر بغیچے کی کھاد ہوتی ہے. گٹر بغیچہ ہمارے یہاں یعنی گٹر بغیچہ وہی ہوتا ہے جہاں ساری گٹریں گندگیاں جو یہ وہاں پہنچ رہی ہوتی ہیں وہاں جمع ہوتی ہے. وہ پھر پانی جب بہہ جاتا ہے تو یہ کیچڑ جمع ہونا شروع ہوتا ہے، جمع ہوتا وہ تھر کے تھر جم جاتے ہیں، یہ سڑتا ہے، یہ سڑ جاتا ہے نا، یہ کھاد بنتی ہے. تو یہ ہمارے یہاں گملوں میں جو گملہ کنڈیاں جو ہوتی ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے پودے پھول وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں یہ گندی ناپاک جو ہے نا یہ عام یہی ہوتی ہے، بس کھاد تو دیکھا میں نے، اس کے علاوہ کوئی کھاد پاک آتی ہو مجھے پتہ نہیں ہے. آرٹیفیشل کھاد جو ہے اس کا فارمولا نہیں پتا، اب خدا جانے اس میں بھی کیا کیا گندگیاں ڈالتے ہوں پتہ ہی نہیں مجھے، لیکن یہ تو گندی ہوتی ہے یہ کھاد. تو قبر پر یہ کھاد ڈالنا اصل میں شاید اس طرح تو نہیں اگاتے، وہ وہی ہے مروا وغیرہ اس میں گاڑ دیتے ہیں، غالباً اس طرح شاید اگاتے ہیں. مروا گاڑتے تو سوکھ جاتا ہے، اگتا نہیں ہے. باقاعدہ جو پھول بیل پودے لگاتے ہیں نا، یہ گملہ توڑ کے اس کو قبر میں گڑا اوپر سے نکال کے اس میں یہ لگا دیتے ہیں اور اس کی سیٹنگ ترکیب کر دیتے ہیں، اب یہ اگتا ہے. ہاں یہی بہت سو پتا ہوگا یہ طریقہ، کسی کو نہیں پتا. اللہ ایک یہ بیچارے قبرستان جاتے ہی نہیں ہوں گے جو دیکھا ہی نہیں ہوگا، دیکھا ہے نا، نہیں ہاتھ اٹھ رہے نہیں، ایسا ہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنے طور پر کوئی پودا لاتا ہو صاف ستھرا اپنے ماں باپ کے احترام میں اور اس کو وہ صاف ستھری مٹی میں ڈال دیتا ہو. یہ بعد پودے سے ہوتے ہوں گے جو خود ایسی مٹی میں بھی اگ جاتے ہوں گے، مگر ہر پودا ایسی مٹی میں اگے یہ بھی ضروری نہیں ہے. گملہ کوئی گملے پاک مٹی کے ملتے ہوں تو خدا جانے، ایسا لگتا نہیں کہ ملتے ہوں، وہ کالی کالی ہوتی ہے. کالا ہونا ناپاک ہونا نہیں ہے، لیکن یہ گٹر بغیچے کی ہوتی ہے. باہر ملک میں بھی دیکھا میں نے، وہ گوبر اور بکرے کی مینگنیاں اور یہ مکس کی جاتی ہے کھاد، یہ ان کی غذا ہے پودوں کی. تو یہ کسی کی قبر پہ گاڑنا، اب مجھے اس کا صحیح مسئلہ تو میں نے نہیں پڑھا سنا کہ یہ کرنا چاہیے، مجھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے. اب خدا بہتر ہے آپ کیا فرماتے تھے کہ پتہ نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، طبیعت مانتی نہیں ہے کہ ایسی ناپاک نجاست. اب کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو سب کو اندازہ ہی، تو یہ مطلب اس پہ اپنے ماں کی قبر پر اپنے باپ کی قبر پر یہ ڈال دینا. لیکن یہ ہے مطلب ٹرینڈ ہے، یہ لوگ آپ روکنے نہیں جانا، جھگڑا کریں گے لوگ، آپ کو بولیں گے یہ مطلب پاک تو ہے، کہاں نظر آتا ہے؟ نظر ہر چیز نظر نہ آنے والی پاک کوئی ضروری نہیں، جبکہ پتہ نجیس، جبکہ کنفرم پتا ہو کہ نجیس ہے تو نجیس ہے. یہ پاک کب ہوگی یہ بھی بتا دوں آپ کو، جب یہ کھاد جو ہے نا جس کی میں نے آپ کو نشاندہی کی یہ 100% مٹی بن جائے گی، تب اس کو کہا جائے گا کہ ماہیت یا ہیئت تبدیل ہو گئی، اس کی کیفیت بدل گئی. تو اب جب یہ 100% مٹی بن جائے گی نا تب یہ مٹی پاک ہو جائے گی، ورنہ یہ کالی کالی جب تک نظر آ رہی ہے کہ یہ کھاد ہے، بدبو بھی اس کی فکس بدبو آ رہی ہوتی ہے اس میں سے. یہ کھیتوں میں بھی بہت کوئی ڈالا جاتا ہے، کھیتوں میں سلاٹر ہاؤس کا خون یہ کھیتوں میں سپلائی ہے نا. اچھا پھر یہ کہ گندگیاں، مطلب یہ سب کوئی نظام بنا ہوا ہے. لیکن یہ کہ جو کھیت میں جو نجاست گئی زمین میں، اب جو پودا نکلا یہ پاک ہے، اس سے جو پھل ہوا، جو
جو پیداوار ہوئی یہ پاک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. البتہ اگر اس کو جیسے کہ ہم نے نکالا بے احتیاطیاں ہیں، اس پر کوئی باہر کی نجاست لگ گئی تو اب یہ ناپاک ہے. اس کو دھو لیں گے تو اگر اس میں کوئی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ناپاک. جیسے بعض کے چھلکے تو بہت زبردست ہوتے ہیں ہے نا، تو وہ جذب نہیں کرتے تو وہ پھر پاک ہو، دورے سے پاک ہو جائے گا. آلو اندر یہ مولی گاجر کئی سبزیاں شکر قندی یہ سب زمین کے اندر ان کی پیداوار ہوتی ہے. اور یہ بادی آپ نے سنا ہوگا، بعض سبزیاں بادی ہوتی ہیں، یہ بادی اسی کو بولتے ہیں. جو اندر سے جو پیدا ہوتی ہے نا یعنی یہ بادی ہوتی ہے. بادی اس کو بولتی نہیں، بادی تو بات تو ہوا کو بولتے ہیں. لیکن یہ ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ زمین کے جو اندر پیدا ہوتی ہے نا یہ مطلب بادی کہلاتی ہیں سبزیاں. اور ان میں شوگر والوں کو یہ منع ہوتی ہے، شوگر کے مریضوں کو. یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے، لیکن ضروری کہ سب ڈاکٹروں کے بھی کئی شعبے ہیں، سب کو اس سے اتفاق ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. اب دیکھو آلو میں مٹھاس ہوتی ہے، گاجر میں مٹھاس ہوتی ہے، شکر قند نام ہی شکر قند ہے، میٹھا میٹھا ہوتا ہے. یہ زمین کے باہر کے جو یہ سب میٹھے نہیں ہوتے، بعض میٹھے ہوتے ہیں بعض میٹھے نہیں ہوتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ